سماوات بھی ہے، ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء، سید الانبیاء، حبیب کبریاء، معصوم آمینہ، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے صحابہ پر اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ جل وعلا کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ واجب الاحترام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا، سارا کچھ قربان کر دیا اور اپنے نانے کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ آپ حضرات صبح نماز کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حاضری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اونچی آواز سے آمین بولیں۔ 10 محرم کا دن بڑا عظیمتوں والا اور برکتوں والا دن ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی جو دوست ہیں وہ شروع سے لے کر جب نماز پڑھی تو سلام پھیرا تو تب کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تا قیامت اس محفل پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہی ایسا ہے، ہم یہاں صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھے بھی چل رہے ہیں، اے سی بھی لگا ہوا ہے اور طرح طرح کے کھانے بھی کھائے ہیں، کھاتے بھی ہیں، اس کے باوجود پھر بھی ہم جو ہے وہ تھوڑا تھک جاتے ہیں، سستی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کریں کہ 3 دن تک اگر آپ کے پاس پانی بھی نہیں تھا، آپ نے پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کبھی پست نہیں ہونے دیا بلکہ بلند ہی کیا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی حوصلہ تھا اور یہ حصہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی پاس آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی انتخاب کیا۔ ذرا جاگ کے بولیں اور اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ ہمارے استاد گرامی 2014 کے اندر جب کربلا میں تشریف لے گئے تو جب کربلا معلیٰ سے واپس آئے تو انہوں نے ایک ہمیں جملہ کہا جو آج بھی مجھے اسی طرح یاد ہے جس طرح استادوں نے ہمیں بتایا تھا۔ کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے تو استادوں نے ہمیں بڑے درد بھرے الفاظ سے، وہ درد ہمارے پاس تو نہیں ہے جو ہمارے استادوں کے پاس تھا، اور وہ چیز کبھی بھی شاگرد کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جو استادوں کے پاس ہوتی ہے۔ ہمارے استادوں نے ہمیں ایک جملہ ارشاد فرمایا اور استاد اس کے ساتھ تو استادوں کے آنسو بھی نکل پڑے۔ کہتے ہیں یار میں کربلا نہیں جاتا تھا لیکن میرا دل کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں نے بھی کہا تو میں چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی جو استادوں نے بات کہی، کہتے ہیں آج بھی کربلا کی جو مٹی ہے، جو زمین ہے، وہ آج بھی مایوس مایوس ہے۔ آج بھی وہ جگہ جو ہے نا وہ مایوس مایوس ہے اور وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یا اللہ پوری روئے زمین پر تو نے میرا انتخاب کرنا تھا۔
کیا مجھے حصہ ہی دینا تھا کہ میرے اوپر ہی حضرت امام حسین کا خون بہنا تھا؟ یا اللہ کسی اور جگہ کا انتخاب کر لیتا، کیا میں ہی وہ بد نصیب ہوں؟ تو استاد فرمانے لگے آج بھی وہ جگہ جو ہے نا وہ مایوس مایوس نظر آتی ہے، پریشان نظر آتی ہے، اور پکار پکار کر یہی کہتی ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بہت فضائل آپ ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا۔ آپ سن چکے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ واقعہ کربلا بیان کریں، سارا واقعہ بیان کریں۔ میں نے کہا جی واقعہ کربلا 1400 سال ہو گئے ہیں، آج تک مکمل نہیں ہو سکا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا درد ہے، حضور کی آل کے ساتھ اور حضور کے اصحاب کے ساتھ کافی زیادہ باتیں ہیں جو کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ مجھے اشارہ کریں گے کہ ہم تھک گئے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ اپنی محفل کا اختتام کر دیں گے۔ جو نہیں تھکے ہیں تو اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا اجر نہ تو میں دے سکتا ہوں اور نہ مسجد والے دے سکتے ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن آپ کو دینا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی وجہ سے، جن کی وجہ سے جو جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا، بولیں تو صحیح نا صاحب، جنت میں کوئی بوڑھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھیا آئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات کی، عمر اس کی زیادہ تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ عمر کی عورتیں ہوں گی، بوڑھی ہوں گی، وہ تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو وہ بوڑھیا بڑی پریشان ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کو دیکھا ہے، آپ پر ایمان لے کر آئی ہوں، پھر میں جنت میں کیسے نہیں جاؤں گی؟ آپ نے یہ کہہ دیا کہ بوڑھے جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، میں تو بوڑھی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ جو بھی جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوان کر کے جنت میں بھیجے گا۔ تو کل قیامت والے دن سبھی جوان ہوں گے، اور سب جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جنتی بزرگوں کے جو سردار ہیں، جو بزرگ جنت میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزرگ جو ہے وہ بوڑھے ہو کر جائیں گے، بلکہ جن کی شانیں زیادہ شانیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہوگا، تو ان کے سردار کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیخین ان کے سردار ہوں گے۔ قیامت تک کوئی بھی اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بس یہ عقیدہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ صحابہ کا جو مقام ہے وہ صحابہ کا مقام ہی ہے، اہل بیت کا جو مقام ہے وہ اہل بیت کا ہی ہے۔ صحابہ کی جگہ اہل بیت نہیں لے سکتے، اور اہل بیت کی جگہ صحابہ نہیں لے سکتے۔ جس کو میرے آقا و مولا نے جو فرمایا وہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی بھی ہیں، اور جو وحی اترتی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، اور حضور سے پیار کتنا تھا، محبت کتنی تھی، وہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ مس کرنے لگے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر معاویہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ مبارک بڑا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے فرمایا ہے جو چیز میرے جسم کے ساتھ مس ہو جائے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی، تو یا رسول اللہ میں تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسلامی جب آپ کے پاس سلطنت آئی تو آپ کا انتقال 60 ہجری رجب میں ہوا۔ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جمع کیے ہوئے تھے۔ میں واقعہ کربلا سارا نہیں بیان کر سکتا، لیکن چند اہم پہلو جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید جو ہے وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی۔ یزید ایک ایسا بد کردار آدمی تھا کہ جب وہ تخت نشین ہوا یا تخت ملنے سے پہلے جب بھی وہ جہاں پہ جایا کرتا تھا، اگر پھنس جاتا تھا تو نماز پڑھ لیتا تھا، وگرنہ نماز کے نزدیک بھی نہیں جایا کرتا تھا۔ جمعہ پڑھا لیتا تھا۔ بعض روایت میں آتا یہ ہے کہ یہ حافظ قرآن بھی تھا، خطبہ بھی دیا کرتا تھا۔ تو جب یہ تخت نشین ہوا، جب پھنس جائے تب نماز پڑھ لیتا تھا، وگرنہ نہیں پڑھتا تھا۔ جیسے ہمارے حکمرانوں کا حال ہے، جب یہ پھنس جاتے ہیں تب ان کو نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ جب یہ ایک نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر ٹی وی پہ اوپر آ جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں مسجد میں نماز پڑھی، فلاں صاحب نے فلاں مسجد میں نماز پڑھی، پھنس جو گئے، عید پڑھنی پڑی، اگر وہ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو دائیں بائیں دیکھ کے۔ ان کا یہ حال جو اس وقت تھا، آج ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب پھنس گئے تب ان کو نماز پڑھنی پڑی تو یزید بھی پڑھ لیتا تھا، وگرنہ نماز کو چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یزید 4 لوگ اگر کہہ دیں کہ تمہاری بیعت نہیں کرنی، تم خلیفہ نہیں بن سکتے، مسلمانوں کے امیر نہیں بن سکتے، تو تم اسی وقت استعفیٰ دے دینا، اپنے آپ کو حاکم تصور نہیں کرنا۔ وہ کون کون سے شخص تھے؟ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو نام لیا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ فرمایا اگر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری خلافت کو تسلیم کر لیں، اگر وہ کہہ دیں کہ تم حاکم ہو، تمہاری بیعت کر لیں، تو تم تخت پہ بیٹھ جانا، وگرنہ تخت کو چھوڑ دینا اور حسین ابن علی کو دے دینا، کہ یہ ان کا حق ہے، یہ آل رسول کا حق ہے۔ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے وصیت کی۔ ایک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور تیسرے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، اور چوتھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ یہ 4 لوگ تھے۔ کون کون؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اگر یہ 4 لوگ کہہ دیں کہ تم بیٹھ جاؤ تخت پر، تمہاری بیعت کر لیں تو بیٹھ جانا، اگر ان میں کوئی انکار کر دے تو پھر تخت پر۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ میں واقعہ کربلا آپ کو وہ سناؤں گا جو آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں نے اسی مسجد میں ادھر بیٹھ کر تقریباً 3-3.5 گھنٹے میں واقعہ بیان کیا تھا، وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ وہ سارا پس منظر میں نے بیان کیا تھا، لیکن آج میں 3 گھنٹے نہیں بیان کروں گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو حضرت سیدنا امام حسین جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 60 ہجری میں ہوا تو رات کا وقت تھا۔ یزید نے فوراً، یہ اہل عرب کا یہ معاملہ تھا اور آج بھی ہے کہ جب تک کوئی دوسرا خلیفہ نہ مقرر کریں اس وقت تک پہلے خلیفے کی موت کی خبر نہیں دیتے۔ پہلے دوسرا خلیفہ حاکم مقرر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ موت کی خبر دیتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو یزید نے، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید نے راتوں رات پیغام بھیجا، کہا جاؤ ولید بن عتبہ جو اس وقت مدینے کے گورنر تھے، ان سے جا کر ملو اور ان کو کہو حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر
اور عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے میری بیعت لیں۔ اب آدھی رات کا وقت تھا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، اور سجدہ جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو لمبا کیا کرتے تھے، خدا ہی جانتا ہے حضرت امام حسین کیسے ہی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ کرنا میرے رب کو اتنا پسند تھا کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا کے کندھوں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں نماز کی حالت میں، تو میرا رب یہ فرماتا ہے، فرمایا محبوب اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھانا۔ کیوں نہیں اٹھانا؟ فرمایا میرا حسین اوپر بیٹھا ہوا ہے، نماز رب کی ہے، سجدہ رب کا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے گائے جا رہے ہیں، لیکن سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے، اور اوپر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ خدا ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو حضرت امام حسین سے کتنا پیار تھا۔ جی آدھی رات کا وقت، قاصد آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو کہا ولید بن عتبہ جو مدینہ کا گورنر ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصارت اور بصیرت اتنی تھی، آپ سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ میں اس وقت جو ہے وہ بلانے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ وہ یزید کی بیعت لینا، یزید جو ہے وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، اور فرمایا یزید کا کردار میرے سامنے ہے، میں کبھی بھی یزید کی بیعت، اونچی آواز سے بولو، کبھی بھی یزید کی بیعت، تھوڑا تھوڑا آگے ہو کے بیٹھے نا، جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا؟ میں یزید کی بیعت، بیعت کا مطلب یہ ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا مرید ہو رہا ہوں اور ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور بیعت ہو گیا۔ بیعت کا مطلب جمہوری نظام میں یہ ہے جس کو ووٹ ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم ووٹ نہیں دیتے، جس کی بیعت کر لیتے تھے پھر اس کے ہو جاتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی یہ جو ہاتھ ہے یہ کٹ تو سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ رات کا وقت تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا یہ معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے زبردستی بیعت لینا چاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ 15 لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، جب آپ دارالخلافہ میں شامل ہوں اندر جائیں گے تو یہ لوگ آپ کی سیکورٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ولید بن عتبہ کے پاس گئے، جب وہاں جا کر پہنچے تو وہ کہنے لگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ یزید کی بیعت کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں اور میرے نانا جی میں اپنے نبی کا نواسہ ہوں، میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ وہ جانتا تھا ولید بن عتبہ، وہ جانتا تھا کہ آل رسول کا احترام کیا ہوتا ہے، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کیا ہوتا ہے۔ تو جب اس نے تھوڑی سی لچک دکھائی ولید بن عتبہ نے تو عبد الملک بن مروان جو اس وقت اس کا نائب تھا تو کہنے لگا ولید سے کہ اس کی اسی وقت جو ہے وہ بیعت لے لو وگرنہ اس کے ساتھ جنگ شروع کر دو۔ تو جب یہ بات اس نے کہی عبد الملک بن مروان نے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمایا او یہاں میں لفظ وہ نہیں بولتا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ حسین ابن علی کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤ، پھر اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو حسین سے پھر بیعت لے کر دکھاؤ۔ تم یہ کہتے ہو کہ حسین سے بیعت لے لو گے، بیعت لے کر دکھاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، جب باہر تشریف لے کر آئے تو آپ کے جو مخلص صحابہ تھے سب نے مشورہ دیا کہ یزید جب انسان کرسی پر بیٹھتا ہے تو کرسی کی جو طاقت ہوتی ہے اور کرسی کا نشہ جو ہوتا ہے وہ اقتدار کا نشہ بہت برا ہوتا ہے، وہ چاہے چھوٹی کرسی کا ہو چاہے بڑی کرسی کا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے وطن کا کیا حال ہے، ہمارے ملک کے اندر ایک کرسی کی خاطر دن رات کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، یہ تو ایک پاکستان کی حکمرانی ہے اور چند دنوں کی 5 سال کے لیے ہے، وہ تو جب تک زندہ رہتے تھے اس وقت تک حکمران رہتے تھے۔ تو جب یہ 5 سالوں کے لیے اتنی جد و جہد کرتے ہیں اور اتنے جھوٹ بولتے ہیں تو اس وقت کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اس وقت تو خاندان نسل در نسل چلتی تھی کرسی،
تو صحابہ نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یزید جو ہے وہ اس کے ارادہ ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضور آپ اس طرح کریں، مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے چھوڑ جائیں اور چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اچھا چلو میں چند دن حضور کے شہر میں خون خرابہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں مکہ المکرمہ میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات کا پتہ تھا اور ساری بات کا علم تھا، جس کا باپ انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، اور جس کا باپ کہے کہ اگر میں بسم اللہ کی باغ کی تفسیر لکھنے پہ آؤں تو باغ کے نقطے کی اتنی تفسیر لکھ دوں، اگر 100 اونٹ بھی اس کتابوں کو اٹھا کر لے کے جائیں تو وہ بھی کم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، اونچی آواز سے بولیں، علی اس کا، جس کے باپ کی یہ شان ہو۔ اور حضرت امام حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نہیں چوسی، لیکن حضرت امام حسین نے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا ہے نا جی۔ جس نے حضور کی زبان مبارک سے جو ہے وہ فیض حاصل کیا ہو، کیا اس کو نہیں پتہ تھا کیا ہونا ہے؟ ساری بات کا علم تھا، کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے راتوں رات تیاری کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن بن گئے ہیں، آل رسول کے بن گئے ہیں، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رات کا پہر آپ نے تیاری کی، تیاری کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر پہنچے، اور مدینہ شریف میں جو آخری رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ جہاں آپ نے بچپن جہاں انسان کا گزرا ہو، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں جہاں انسان کا بچپن گزرا ہو وہ جگہ سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ وہ جگہ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر منبر شریف پر بیٹھے ہوتے تھے، خطبہ دے رہے ہوتے تھے، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک دیتے اور اپنے نواسوں کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ وہ جگہ جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی تشریف لے آیا کرتے تھے۔ وہ جگہ وہ مدینہ جہاں پر آپ کا بچپن گزرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تختیاں لکھ کر آتے ہیں، لکھائی جو ہے وہ کر کے آتے ہیں اور آ کر دکھاتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور کہتے ہیں امی جان بتائیں ان میں سے اچھا خط کس نے لکھا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اگر میں حسن کو کہوں گی تمہاری لکھائی اچھی ہے تو حسین ناراض ہو جائے گا، اور اگر میں حسین سے کہوں گی حسین تمہاری لکھائی اچھی ہے تو پھر حسن ناراض ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتی، یہ فیصلہ مولا علی سے کروا لو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی یہی آیا کہ ان کے فیصلہ میں کیسے کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا فیصلہ نہ کر سکے، فرمایا جاؤ اپنے نانا سے فیصلہ کرواؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں تختیاں دونوں لکھی ہوئی ہیں، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اب میں کس کو کہوں اچھا ہے، اگر دونوں کو کہتا ہوں تو پھر بھی جو ہے وہ دونوں کو کہتا ہوں اچھا ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ نہیں یہ بھی بات نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں جو ہے وہ ایک سیب جو ہے وہ پھینکتا ہوں، اس کو جو اٹھا لے گا جی وہ جیت جائے گا تم میں سے، اس کی لکھائی اچھی ہوگی۔ جب وہ سیب پھینکا گیا تو میرے رب نے فرمایا جبریل جاؤ نا ذرا۔ جب حضرت امام حسین نے بھی ہاتھ ڈالا، حضرت امام حسن نے بھی ڈالا، فرمایا جاؤ جبریل جا کے درمیان سے کاٹ دو، آدھا حسن کے پاس چلا جائے آدھا حسین کے پاس چلا جائے جی۔ فرمایا دونوں ہی تم شہزادے ہو اور تم دونوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ وہ مدینہ شریف جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگر روتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ میرے بیٹوں کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہی مدینہ شریف جس میں آقا و مولا اگر عید پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، عید سے ایک رات قبل حضرت امام حسین کہتے ہیں میں نے سوٹ لینا ہے، میں نے بھی نئے جوڑے لینے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو جبریل امین جنت سے جوڑے لے کر آ جاتے ہیں، کلر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے لال کلر پسند ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سبز کلر پسند ہے۔ میرے آقا و مولا ایک پانی منگواتے ہیں، فرمایا اس پانی میں دونوں سوٹوں کو ڈالو، دونوں سوٹوں کو ڈالا گیا۔
فرمایا امام حسن سے پوچھا تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا جی سبز رنگ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھوں سے نکالتے ہیں تو وہ سبز رنگ کا بن چکا ہوتا ہے، وہی پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے۔ وہی مدینہ شریف جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آ کر ممبر شریف پر بیٹھتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آ کر بیٹھتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے ہیں اور دوڑ کر آتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں صدیق ممبر سے نیچے اترو۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ نہیں کہتے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں اور خلیفۃ المومنین ہوں، تم مجھے نیچے اتار رہے ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نیچے اتر جاتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں جاؤ جا کر اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے پلکیں جھکا لیتے ہیں، فرماتے ہیں شہزادے یہ ممبر بھی تمہارا ہے، یہ غلام بھی تمہارے نانا کا ہی ہے۔ اونچی آواز سے بولیں نا سبحان اللہ، جاگ کے ذرا بیٹھیں، جاگ کے بیٹھیں، اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ یہ غلام بھی تمہارا ہے اور ممبر بھی تمہارا ہے جی۔ فرماتے ہیں اچھا تمہارے نانا کا ممبر نہیں ہے؟ کہا شہزادے ہمارے نانا کا تو ممبر نہیں ہے۔ اچھا چلو پھر ہمارے ممبر پر ہی بیٹھ جاؤ۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان کو بھی اتارتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اپنے نانا کے ممبر پر جا کر بیٹھو۔ اب جب حضرت امام حسین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھایا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے تم نے بٹھایا تھا۔ آج حسین نے ممبر سے اتارا ہے اور آج بٹھایا بھی حسین نے ہے، اب حسین نے بٹھایا، اب ہے کسی کی ضرورت عمر کو نیچے اتار کر دکھایا۔ آج حسین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھایا ہے۔ وہ مدینہ شریف جس میں آقا و مولا، آپ نے بچوں سے بھی سنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ سواری ہے اور سواری کو دیکھا، اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر دیکھا تو عرض کیا نانا جان میں بھی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جھک گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھے پہ بٹھا دیا، اپنے زلفیں مبارک پکڑ کر ان کو دی اور حضور چل رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری بن کر۔ تو حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ نے کہا واہ کیا بات ہے، کتنی پیاری سواری ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سواری کو دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا پیارا ہے۔ وہ مدینہ شریف جس میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کھلا، بچپن حضرت امام حسین نے وہاں گزارا۔ جو بھی بات ہوتی تھی سیدہ کے پاس چلے جاتے تھے، صحابہ کے پاس چلے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتح ہوئی اور اتنا زیادہ مال اکٹھا ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں امام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں میرا حصہ دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار اٹھا کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو عبداللہ بن عمر بھی آ جاتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، وہ کہتے ہیں میرا حصہ دو، تو ان کو 500 دینار دیتے ہیں، 500 درہم دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ابا جان حضرت میں تو جنگ میں بھی گیا ساتھ، میں لڑا بھی، لیکن حضرت امام حسن تو گئے نہیں، لیکن آپ نے ان کو 1000 دیا اور میں تو آپ امیر المومنین کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے 500 کیوں دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جاؤ جا کر حسین کی ماں جیسی کوئی ماں تو لے کر آؤ، حسین کے باپ جیسا کوئی باپ تو لے کر آؤ، حسین کے حسن کے نانے جیسا کوئی نانا تو لے کر آؤ۔ فرمایا ان کے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو ہے وہ دستار اتاری، کس وقت اتاری؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بڑے پڑھتا ہوں اور مجھے بڑی محبت ہے صحابہ کرام سے، اہل بیت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے معمور سر انجام دے رہے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو مہمان آئے ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو باہر کھڑا کیا دروازے پر، فرمایا کسی کو بھی اندر آنے نہیں دینا۔ آپ کا بیٹا آیا جی تو آپ نے اس کو بھی جو ہے واپس پلٹ دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اندر جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے، اندر ذرا خلافت کے معمور چل رہے ہیں، انتظامی امور جو ہیں وہ سر انجام دیے جا رہے ہیں۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، میں بعد میں آ کے مل لوں گا۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو حضرت عمر کو پتہ چلا کہ امام حسن آئے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کو اندر آنے کیوں نہیں دیا گیا؟ آپ فوراً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے اور جا کر فرمایا یہ تو کوئی حکم بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دستار مبارک اتاری اور اتار کر فرمانے لگے شہزادے یہ جو عمر کے سر پر بال آئے ہیں نا یہ بھی آپ کی وجہ سے ہی آئے ہیں۔ وہ مدینہ شریف فرمایا کہ یہ عمر کے سر پر بال ہیں تو یہ بھی آپ کی وجہ سے ہیں جی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آپ نے فرمایا تھا نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے نا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ اوپر چڑھے ہوئے اور تازی کھجوریں جو ہیں وہ خود کھا رہے اور بچے تھے اس وقت، اور جو کڑوی کھجوریں اور دوسری تھی وہ نیچے پھینک رہے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اچھی کھجوریں تم کھا رہے ہو، دوسری کھجوریں ہمیں دے رہے ہو۔ بچے تھے ان کو کیا پتا تھا، تلخ کلامی ہو گئی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم تو ہمارے غلام کے بیٹے ہو، عمر تو ہمارا غلام ہے اور تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو، تمہاری یہ جرت۔ اس وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، وہ فوراً اپنے بابا کے پاس چلے گئے، جا کر کہنے لگے اے بجان آج حسین نے یہ بات کہی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ کہا اچھا یہ بات کہی ہے؟ فرمایا میں تو تمہارے اوپر یقین نہیں کرتا، جاؤ نا ذرا یہ بات لکھوا کے تو لاؤ، یہ بات لکھوا کے لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ آج حضرت امام حسین سے پوچھے گا میرا باپ کہ تمہاری کون سی ضرورت ہے، ہمیں بولتے ہو غلام کے بیٹے۔ بچے تھے نہیں پتا تھا۔ جب وہ کہے نا آپ نے فرمایا یار جو تو نے جملہ کہا ہے وہ لکھ دیتے ہو؟ حضرت امام حسین کہنے لگے کیوں نہیں، لاؤ میں نے کہا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں۔ جب یہ لکھ کر دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ ورقہ آیا، آپ نے وہ چٹھی جو ہے وہ آنکھوں کے ساتھ لگائی اور فرمایا عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ اے بیٹے جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا یہ چٹھی میرے کفن پہ رکھ دینا، یہ کل قیامت والے دن اگر عمر کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی نا تو عمر یہ کہے گا کہ دیکھو حسین نے کہا تھا یہ ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہیں جی، یہ تو ہمارے غلام ہیں۔ وہ مدینہ شریف جس میں صحابہ حضرت امام حسین کا اتنا بچپن اور صحابہ اتنی عزت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری رات ہے جی، آخری رات ہے۔ وہ جو دکھ مدینہ شریف میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہوا، حضرت امام حسین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے نانا جان کا، حضرت عمر بھی لیٹے ہوئے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی لیٹے ہوئے ہیں جی، سب کے مزار ادھر ہیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں سے نکلنا بڑا دشوار ہے، یہ گہرائی کی باتیں ہیں، یہاں تک تو میں بتا نہیں سکتا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں اپنے نانا جان کو آخری سلام کیا ہوگا اور کس حالت میں کیا ہوگا، لوگ بیان کرتے ہیں لیکن ہم سے تو اتنا ہی نہیں بیان ہو سکتا کہ وہ درد بھرے کیسے لمحات ہوں گے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی قبر مبارک پر گئے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں جو مدینہ شریف نہیں گئے جی اور جو گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کے بعد اب حاضری عطا فرمائے، اونچی آواز سے بولیں آمین۔ مدینہ شریف میں نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جس کو مدینہ کی تڑپ ہوتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میری روح نکل جائے، میری جان نکل جائے، لیکن میں مدینہ شریف سے باہر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے تو پھر باہریں دیکھیں مدینہ شریف کیا اللہ تعالیٰ نے رونق رکھی ہے مدینہ شریف۔ تو جن کے صدقے، جن کے نانا جی، ہمارا تو صدیوں بعد حضور کے ساتھ تعلق ہے نا، جس کا براہ راست حضور کے ساتھ تعلق ہے، وہ مدینہ حضرت امام حسین نے کیسے چھوڑا ہوگا۔ اپنی بڑی بیٹی حضرت سیدہ سغرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار تھیں، آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، آپ نے فرمایا بیٹی تم نے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا ابا جان میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، آپ نے فرمایا بیٹی تم بیمار ہو، جب تم صحیح ہو جاؤ گی تو میں علی اکبر کو بھیج دوں گا، وہ تمہیں لے جائیں گے۔ کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو مدینہ شریف میں چھوڑا ہوگا جی، کس طرح وہ قافلہ رات کو نکل کر مکہ المکرمہ گیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور کیا دل پہ گزری ہوگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو صدیوں کے بعد بھی
اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد کو محسوس نہیں کرتا، اور ہم تو اکتا جاتے ہیں ان کے ذکر سے، اللہ ہی جانتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف جب چھوڑا، ہاں جی، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو، پتہ بھی تھا کہ اب آخری سلام ہے نانا جان کو، اور مڑ مڑ کر جو ہے وہ مدینے کی طرف دیکھتے تھے اور بار بار حضور کے روضہ انور کو دیکھتے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں چھوڑے، اور چھٹے روز بروز جمعۃ المبارک 3 شعبان معظم 60 ہجری 9 مئی 680 عیسوی کو مکہ المکرمہ میں پہنچے۔ یہ حج کا موسم تھا، استقبال بڑا شاندار آپ نے کیا، لوگوں نے بڑے بڑے استقبال کیے۔ آپ نے 3 شعبان سے لے کر 8ویں ذی الحج 60 ہجری تک برابر تقریباً 4 ماہ اور 6 دن شیب ابی طالب میں گزارے۔ وہ شیب ابی طالب جہاں میرے آقا و مولا پتے کھا کر صحابہ کرام 2 سال تک گزارا کرتے رہے، وہ تو ایک بہت لمبی داستان ہے، وہاں رہے۔ اور جب یزیدی حکومت کو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے بیعت نہیں کی اور وہ تو مدینہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ چلے گئے، تو ولید بن عتبہ جو اس وقت مدینہ المنورہ کا گورنر تھا، یزید نے اسی وقت اس کو معزول کر دیا کہ یہ اہل بیت کے ساتھ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے بیعت کیوں نہیں لی؟ اگر بیعت کرتے تو ٹھیک تھا، وگرنہ قتل کر دیتے، تو اس نے کیوں نہیں قتل کیا؟ لیکن ولید بن عتبہ اہل بیت کے مقام کو جانتا تھا۔ بہرحال جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں پہنچے، سلمان بن سرد خزائی کے گھر جو ہے وہ کوفہ والوں نے میٹنگ کی، سارے کوفہ والے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ پہلا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 رمضان المبارک 60 ہجری کو وصول ہوا۔ 10 رمضان المبارک کو پہلا خط کوفے والوں کی طرف سے آیا کہ آپ یزید ہم پر مسلط ہو گیا ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب پہلا خط آیا، پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، ایک روایت کے مطابق 1500 خط کوفہ والوں نے بھیجے، 1500 خط، اور ایک روایت کے مطابق 3 بوریاں خطوں کی آئیں کہ یہ آپ نے یزید جیسا حکمران ہم پر مسلط کر دیا ہے، مسلط ہو گیا ہے، آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کو خلیفۃ المسلمین بنانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے کر آئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اتنے زیادہ خط آ گئے ہیں، جب یہ لوگ خطوں پر خط بھیج رہے ہیں کوفہ والے، تو میں پھر تیاری کرتا ہوں اور میں کوفہ چلنا جاتا ہوں۔ جب یہ بات حضرت محمد بن حنفیہ، یہ حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کو جب یہ پتہ چلی تو وہ وہاں سے مکہ المکرمہ میں آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، عرض کرنے لگے، اے بھائی آپ کوفہ جاگ کے بیٹھیں یار، آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اتنے خط آ رہے ہیں، وہ لوگ ہمارے آمد کے منتظر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا یہ وہی لوگ ہیں کوفہ والے جنہوں نے ہمارے بابا علی کو شہید کیا تھا، یہ ہمارے وہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے ہمارے بابا علی کو شہید کیا تھا، اور یہ وہی کوفی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا تھا، یہ بات جاگ کے سنیں، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنازع ہوا، تو اس وقت جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے چلے گئے، یہ تنازعات چلتے رہے، تو اس وقت جو امت کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائی، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے جب کوفہ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، تب صلح کی گئی نا، تو تب پتہ کیا ہوا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے امام تھے، تو کوفیوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے سے مصلے کو کھینچ لیا، آپ کو گرا دیا، کہا تم کون ہوتے ہو جو ہے وہ صلح کروانے والے؟ کوفی تو آج یہ بات کرتے ہیں کہ حقیقت تو کسی کو بھی نہیں پتہ کہ سامنے وہ بات لے کر آئیں۔
اس وقت کہا کہ مسلح کھینچ لیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت توڑ دی. کہنے لگے ہم آپ کی بیعت کو تسلیم ہی نہیں کرتے, ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں, آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کیوں کی ہے؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں کیا کروائے گا؟ مسلمانوں کے دو گروہوں میں. یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں. کیا فرمایا؟ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. تو کہنے لگے محمد بن حنفیہ کہنے لگے اے حسین کوفی بڑے جو ہے وہ بے وفا ہیں, آپ نہ جائیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط دکھائے, کہنے لگے بھائی اگر میں نہ گیا ادھر تو کل یہی لوگ کہیں گے قیامت والے دن کہ یا اللہ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے ہم تو کہتے رہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آ جائیں اور ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں, تو ادھر سے تو کوئی بھی نہیں آیا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیاری باندھی نا, حضرت محمد بن حنفیہ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں, آپ وضو کر رہے تھے, جب پتہ چلا نا میرا بھائی جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے کربلا کی طرف جو ہے وہ جانے لگا کوفہ کی طرف, وہ تشت تھا, آپ اتنا روئے کہ وہ تشت جو ہے وہ پانی سے بھر گیا جس سے وضو کر رہے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. پھر وہاں سے مخلصین نے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا آپ اس طرح کریں ایک آدمی کو وہاں بھیج دیں کوفہ میں, وہ وہاں کے حالات دیکھے, حالات دیکھنے کے بعد وہ آپ کو خط لکھے گا کہ کیسے حالات ہیں, اگر حالات ٹھیک ہوئے تو آپ یہاں سے چلے جانا, وگرنہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بڑی بات پسند آئی, آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا, فرمایا جاؤ کوفہ والوں کے حالات دیکھو اور پھر مجھے بتانا. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں پہنچے تو کوفیوں نے اتنا بڑا استقبال کیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دو شہزادے بھی ساتھ لے گئے, یہ بڑی ایک لمبی بات ہے کہ کس طرح پھر شہید ہوئے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں پہنچے تو پہلے دن ہی 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ جاگ کے بیٹھے کتنے لوگوں نے؟ اور کون گئے تھے وہاں پر پہلے کوفہ میں؟ حضرت امام مسلم بن. جب انہوں نے دوسرا دن دیکھا تو 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی. جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بڑے باادب ہیں اور یہ جو ہیں وہ ہماری ساری بیعت کر رہے ہیں, تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضور آپ جو ہے نا وہ آ جائیں, یہاں حالات بڑے بہتر ہیں, یہ تو سارے لوگ آپ کی آمد کے منتظر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں. ادھر رات یزید کو پتہ چلا, نعمان بن بشیر اس وقت جو تھا وہ آپ جو تھے وہ کوفہ کے گورنر تھے, نرم دل رکھنے والے تھے اور آپ کو اہل بیت کی تعظیم کا پتہ تھا. تو یزید کو پیغام بھیجا بھائی 40,000 لوگوں نے ایک دن میں بیعت کر لی ہے, اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو تیری تو حکومت ختم ہو جائے گی. تو وہ ایک جو لائن ابو عبید اللہ ابن زیاد, یہ بصرہ کا حاکم تھا اس وقت, تو اس نے کہا اس کو بھیجا جائے, یہ جو ہے وہ بڑا سخت آدمی ہے جی, اس کو جو ہے وہ گورنر تعین کیا جائے. اب حضرت امام حسین نے خط لکھ دیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسلم بن عقیل نے کہ آپ تشریف لے آئیں. یزید نے راتوں رات جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا کوفہ کے اندر, وہ اپنے سر پر جو ہے وہ ایک عربی حجازی لباس پہن کر اپنے سر کو ڈھانپ کر کوفہ کے اندر جب داخل ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت امام حسین تشریف لائے. لوگوں نے پرتپاک استقبال کیا, نعرے بجے. وہ لائن نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا, لیکن جب وہ کوفہ کے دارالحکومت میں پہنچا تو اس نے جب اپنا چہرہ بے نقاب کیا تو وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا. اس نے اسی وقت نعمان بن بشیر جو تھے ان کو اسی وقت جو ہے معزول کر دیا, کہا تم ختم ہو جاؤ اور اس علاقے کا گورنر میں بن کے آیا ہوں. جب یہ بات لوگوں تک پہنچی اس نے جا کر ظلم شروع کر دیا, لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اگر جس نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا وہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس نے قتل کرنا شروع کر دیا, خون خرابہ کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ بات لمبی ہو جائے گی. میں مختصر بیان کرتا ہوں اختصار کے ساتھ. جب اس نے اتنی دہشت پھیلائی لوگوں کے اندر کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا,
تو 18,000 لوگ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر رہے تھے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ تو جب اعلان یہ ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہارے بچوں کو جو ہے وہ زندہ کاٹ دوں گا، مار دوں گا اگر کسی نے حضرت امام مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا۔ اس وقت 40,000 لوگ تھے۔ جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، اللہ اکبر کیا، تو 500 لوگ رہ گئے، باقی سارے آپ کی بیعت کو توڑ کر بھاگ گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک شخص بھی باقی نہیں تھا۔ جو دن میں 40,000 لوگ بیعت کر رہے تھے، سمجھنے کی بات ہے یہاں پر، اگر آج بھی میدان کربلا ہونا تو صرف دیگیں باقی بچ جائیں گی، باقی سارے لوگ بھاگ جائیں گے۔ آج بھی اگر کربلا برپا ہونا تو صرف دیگیں بچ جائیں گی، لوگ بھاگ جائیں گے، کہیں گے ہمیں کیا ہے۔ عورتوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ ہم کون ہوتے ہیں امام حسین کو، ٹھیک ہے نبی کے نواسے ہیں پر ہم جان تھوڑی دیں گے، آ جاؤ گھروں میں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مغرب ٹائم، وہ امام اتنے بڑے امام جنہوں نے حضور کے ساتھ اپنا بچپن گزارا ہو، لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی، تو آج کی مسجد کے جو امام ہیں یا ادھر ادھر امام ہیں ان کی بات کیسے سمجھ آئے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم بن عقیل، 40,000 لوگ پیچھے تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں؟ نہیں ساتھ دیتے، مشکل وقت میں اکیلا رہ جاتا ہے انسان۔ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو دیکھا اکیلے رہ گئے، تو آپ کو افسوس ہوا۔ افسوس اس چیز کا ہوا، بہرحال آپ پکڑے گئے۔ بہت لمبا واقعہ ہے کہ ایک آنے کے گھر میں چلے گئے، پھر وہاں سے اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے پھر گرفتار کروا لیا۔ بہرحال جب گرفتار ہو کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ مینار کے اوپر چڑھ جاؤ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہو تو تمہاری جان بخشی جا سکتی ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو، میں اپنے بھائی کے بارے میں ایسا کہوں گا؟ فرمایا تم نے جو سزا دینی ہے دے لو، تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا جو حضرت امام حسین کے خلاف ہو، چاہے دنیا ساری کی ساری ادھر ادھر ہو جائے، لیکن ہم اپنے امام کے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ کو اوپر مینار کے اوپر چڑھایا گیا اور اوپر سے نیچے گرایا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو پکڑا گیا اور آپ کو اوپر گرانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی شہید کرنے کی، تو آپ رو پڑے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا دیکھا موت کو دیکھ کر تو بڑے بڑے جو ہے وہ رو جاتے ہیں، تو آپ بھی رونا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بلکہ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں نے حضرت امام کو خط لکھا ہے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، کوفہ کے حالات بڑے سازگار ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کوفہ کے حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں، بس میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، میری جان جاتی ہے تو جائے، کروں تیرے نام پہ، اونچی آواز سے بولیں، کروں تیرے نام پہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا؟ کہا کہ میں صرف اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہیں، آپ آ جائیں، اور میرے امام جب آئیں گے تو ان کے ساتھ حالات کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ تو ان کی بیوی اور بچے بھی ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ اہل خانہ۔ میں تو رو اس وجہ سے رہا ہوں، اور مجھے رونے پہ کیا ہے، مرنا تو ایک دن انسان نے ہے ہی ہے، کتنے دن آخر زندہ رہتا ہے انسان، ایک دن دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے۔ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام مسلم بن عقیل کا خط ملا، آپ نے تیاری شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ جب راستے میں تھے تو ایک فرزدق شاعر ملا، اس نے حضرت امام علی مقام سے کہا، کہنے لگا حضور کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوفہ کا ارادہ ہے۔ عرض کیا حضور نہ جائیں، حضور وہاں پہ آئے نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر آ رہا ہوں، کوفہ والوں کے جو ہے وہ دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی سپورٹ، ان کی حمایت ساری یزید کے ساتھ ہے، دل آپ کے ساتھ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ٹھیک ہیں آپ، لیکن کیا کریں، یزید تنخواہ تو ہمیں اوپر والے دیتے ہیں، تنخواہیں تو وہ دیتے ہیں ہمیں، آپ ٹھیک ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں دل آپ کے ساتھ ہیں،
لیکن آپ ہاتھ جو ہے وہ تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ نہ جائیں۔ فرمایا اچھا۔ کہنے لگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، وہاں پر کوفے کے چوک کے درمیان میں حضرت امام مسلم بن عقیل کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جملہ ارشاد فرمایا اے فرزدق شاعر، ذرا مجھے یہ تو بتا، میرا بھائی لٹک گیا ہے، میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، میرا بھائی جھکا تو نہیں ہوا تھا نا جی، میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، لٹک گیا تھا، لیکن میرا بھائی کسی کے آگے جھکا تو نہیں ہے۔ ہاں ہم جائیں گے، جب ہم نے تیاری کر لی ہے، یہ خطوط آ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ آگے چلتے گئے، راستے میں تو ہر آ گیا، 1000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا اور کہنے لگا کہ میں، اب حضرت امام حسن بھی چلے گئے۔ حضرت امام حسین سفر کہاں کا کر رہے ہیں؟ بولو تو صحیح یار، کوفہ سے مدینہ شریف کا۔ اب راستے میں پانی ختم ہو گیا، حضرت امام حسین کہتے ہیں پانی دو، چھوٹے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابا جان نے کہا تھا کہ پانی ان کو، جب بھی یہ پانی مانگے اس کو پانی پلانا ہے۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھا تو کہا اچھا بھائی پانی پلاتا ہوں۔ ایک گھر نظر آیا، وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 80 سال کی ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ باہر نکلی۔ جب اس نے دیکھا نا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے چہرے کو، تو وہ دوڑ کر نا اپنے شوہر کے پاس گئی، کہنے لگی میرے شوہر اٹھو ذرا، باہر تو آؤ۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی پہلے ہم ایک چاند کو آسمان پر دیکھتے تھے، آج 2 چاند ہمارے دروازے پر آئے ہوئے ہیں۔ اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ۔ کہا کہ ہم تو چاند کو آسمانوں پر دیکھا کرتے تھے، آج آؤ تو صحیح ہمارے گھر کے باہر 2 چاند آئے ہوئے ہیں۔ جب باہر نکلے تو پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شعر کی صورت میں تعارف ہے، وہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا میں نہیں پڑھتا، آپ نے اپنا تعارف پیش کیا تو انہوں نے وہ پانی جو ہے وہ پلایا پانی۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بوڑھا کہنے لگا، 90 سال کی عمر تھی ان کی، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دیا ہے لیکن اولاد نہیں دی، ہمیں یقین ہے جن کے چہرے اتنے سونے ہوں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ سے امام حسین نے پانی پیا تھا نا، امام حسن نے فرمایا اے بڑھیا، جس جگہ پر میرے بھائی نے منہ لگایا نا، اس جگہ پہ منہ پہ لگا کے پانی پی لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی، اس کا نام تم نے ہمارے پاس لے کے آنا ہے، ہم نے اس کا نام رکھنا ہے۔ لے جناب وہ 70 سال یا 80 سال کی عمر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ وہ بیٹا حضرت جب کوفہ میں لے کر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو اس کا حضرت امام حسن نے نام رکھا حر۔ کیا نام رکھا؟ یہ وہی حر تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے آ کر راستہ روکا، بعد میں شامل ہو گیا تھا ساتھ حضرت امام حسین کے۔ 3 نمازیں جب پڑھ لی تو پھر پیچھے سے لشکر آنا شروع ہو گئے۔ عمر ابن سعد اس وقت ایک جگہ کی اس نے کہا کہ میں، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ فلاں جگہ کا تمہیں حاکم بنا دوں گا اور وہاں پر سرسبز و شاداب بہت ہوتا ہے، تم جاؤ۔ اب وہ لشکر آ رہے ہیں۔ اب جب 7 محرم کا دن ہوا نا، بس یہاں سے یہ چند باتیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ 7 محرم کا دن آیا، حر نے پہلے ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا۔ جب تیسری جگہ پہ روکا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا یہ کرب و بلا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہیں پر خیمے نصب کر دو، بس ہم اس کے آگے نہیں جائیں گے۔ تو آپ کے اصحاب نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اے امام اس میں آگے جانے کی کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ کربلا کی وہ زمین ہوگی جہاں میرا بیٹے کو شہادت نصیب ہوگی، وہاں خیمے لگا دیے گئے۔ 2 محرم 3 4 5 6 7 محرم جب گزری
انہوں نے کہا کہ اب ان کا کیسے بندوبست کیا جائے، یہ 82 لوگ ہیں، ایک روایت میں 105 بھی ہیں اور ایک میں 125 بھی ہیں، لیکن جو زیادہ معتبر روایت ہے وہ 82 کی ہے۔ لیکن جب 7 محرم کا وقت دن آیا تو عمر ابن سعد عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ پانی بند کر دو۔ کیا کر دو؟ نہر فرات ہے، 500 لوگوں کو وہاں تعینات کر دیا گیا۔ کس کا پانی بند کرو؟ جس کے لیے ترستا ہے پانی، ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ جو جنت کے اگر اشارہ کریں تو جنت چل کر جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کر دے۔ اور فرمایا جس کا رزق ختم ہو جائے، اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، فرمایا میری اہل بیت کا نام لے کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کا واسطہ دے کر رب سے دعا مانگو، ان کا میرے بچوں کا واسطہ دے کر مانگو، تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں کبھی خالی نہیں لٹائے گا، تمہارے دامن کو بھر دے گا۔ ان پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ 7 محرم کا دن ہوا، 8 کا گزرا، 9 کی جب رات آئی، وہ بڑا دردناک واقعہ ہے کہ کیسے بیان کریں کہ جب آل محمد پر پانی بند کر دیا گیا، وہ 6 ماہ کا علی اصغر کیسے رہتا ہوگا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی، کل بھی لوگوں نے رکھا، کوئی 10 روزے رکھتے ہیں محرم شریف کے اور کوئی 2 روزے رکھتے ہیں۔ ہم صبح اچھا بھلا کھانا کھاتے ہیں، چائے پی کر جو ہے وہ لسی پی کر سارا دن اے سی کے نیچے ادھر ادھر گزارتے ہیں، اور شام کو آگے سے فروٹ جو ہے وہ رکھتے ہیں، طرح طرح کا پانی رکھتے ہیں، اور پھر روزہ جو ہے وہ افطار کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ کیسا روزہ ہوگا؟ ایک گرم ریت ہے اور ریت کے اوپر خیمے نصب ہیں، پانی پینے کے لیے ہے نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں اے حسین تیرے صبر پر قربان جاؤں۔ لیکن تیاری کس نے کروائی تھی؟ میرے آقا و مولا نے تیاری کروائی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کروائی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی تیاری کروائی ہوئی تھی۔ جب 9 محرم کی رات آئی نا تو عمر ابن سعد، عصر کا ٹائم تھا اور یہ گھوڑے کو ایڑ لگا کے آ گیا سامنے اور آ کر کہنے لگا حسین 2 ہی باتیں ہیں، یا بیعت کرو یزید کی یا جنگ کرو، یا بیعت کرو یا پھر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یزید کے دربار میں لے چلو، میں یزید کے روبرو ہو کر آمنے سامنے ہو کر بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات رہے گی بیعت کی، تو فرمایا میں مولا علی کا بیٹا ہوں، یہ ہاتھ کٹ سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، لیکن کسی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ 2 نمبر بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا چپ کر جاؤ، رات کے وقت کون سی جنگ ہوتی ہے؟ فرمایا ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو، ہم صبح اٹھیں گے پھر تمہارے ساتھ جنگ کہو گے تو جنگ کر لیں گے، اگر یزید کے پاس جانا چاہو گے تو میں یزید کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ان کو اپنی لالچیں تھیں، سارا کچھ تو ان کو نظر آ رہا تھا۔ اب جب رات کا وقت آیا، 9 محرم کی رات، 10 محرم کی رات جو یہ رات گزری ہے وہ کیسی رات ہوگی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا، آپ کے جو رفقا بھی ساتھ تھے، آپ کو بھی پتہ تھا کہ صبح شہید ہونا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری خواتین کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور سارے مردوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ کرسی کی لالچ میں اندھے ہو گئے ہیں، یہ حکومتوں کے ساتھ اندھے ہو گئے ہیں۔ یہ آپ بیان کرتے ہوئے چل رہے تھے، حضرت امام حسین خطبہ دیتے دیتے جہاں چراغ جل رہا تھا اس چراغ پر آئے اور اس چراغ کو جو ہے وہ بجھا دیا۔ فرمایا ان کی دشمنی مجھ سے ہے، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میں سے کوئی بھی واپس جانا چاہے میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں، کوئی بھی واپس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ آپ نے اس لیے اس کو بند کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اب کیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا کر جو ہے وہ چلا جاؤں گا۔ جب آپ نے وہ چراغ کو بند کیا اور فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے،
یہ بات کر کے میرے امام چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا تو سارے ایک بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، وہ سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا پہلی مرتبہ میں نے یہ کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن کوئی نہیں گیا۔ آپ نے دوسری بار پھر جو ہے وہ چراغ کو جو ہے وہ بند کر دیا۔ بند کر کے تھوڑی دیر گزری، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر چراغ دوبارہ جب جلایا تو آپ نے دیکھا کہ پھر کوئی نہیں گیا، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ چراغ آپ نے جلایا اور بجھایا تیسری مرتبہ، اور تیسری مرتبہ جب جلایا تو پھر بھی آپ کے جتنے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے رفقا تھے، وہ سارے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر اس وقت 82 سال تھی تقریباً یا 80 سال تھی، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، کہنے لگے اے امام، اے ہمارے امام، اگر تم ساری رات بھی چراغ جلاتے رہو گے، بجھاتے رہو گے، جلاتے رہو گے، بجھاتے رہو گے، خدا کی عزت کی قسم ہے ہم آپ کو چھوڑ کر، بولو نا اونچی بات، ہم آپ کو چھوڑ کر، یہ وفا ہے کوفیوں والی نہیں۔ کوفہ والوں نے تو جو کیا کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان تھے سارے، نام کے مسلمان تھے، کہنے والے بھی تھے۔ 22,000 کا لشکر جرار سامنے آیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کو یہ خبر تھی کہ ان کا ایک جوان 1,000 پر بھاری ہو جائے گا، اسی لیے تو 82 جو ہے وہ 22,000 لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا۔ 22,000 کا لشکر جرار جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ عمر ابن سعد کی طرح عبید اللہ ابن زیاد، شمر، خولی، سارے جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آنا شروع ہو گئے۔ لیکن جناب آپ نے کیا کہا؟ حضرت حبیب بن مظاہر بولے نا اونچی آواز سے، کہا کہ آپ ساری رات چراغ بجھاتے رہیں، جلاتے رہیں، خدا کی عزت کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، انکم تقتلون غدن، تمہیں پتہ نہیں ہے پھر تمہیں سب کو کل شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تم سارے شہید ہو جاؤ گے۔ جب یہ بات حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، فرمایا انکم تقتلون غدن، تمہیں کل شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک، کہنے لگے اچھا یہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اگر جس نے شہادت کی موت دی ہے تو وہ بھی امام حسین کے قدموں میں دی ہے۔ ہاں جی، اگر الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک، کہنے لگے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا جس نے موت بھی دی ہے تو وہ حضرت امام حسین کے قدموں میں دی ہے۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، رات کا وقت تھا، خیمہ لگا ہوا تھا، رات کی اندھیرا تھا، چراغ جل رہا تھا، حضرت امام حسین نے کہا اچھا کوئی تم میں سے نہیں جانا چاہتا؟ فرمایا ارفعوا رؤوسکم، فرمایا پھر اپنے سر کو اٹھاؤ، دیکھو وانظروا الی موادکم الی الجنہ، فرمایا پھر وہ دیکھو جنت میں اپنے اپنے محلات بھی دیکھ لو۔ لبیک لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین، سارے بولو نا، لبیک 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 یا حسین، لبیک لبیک کربلا کا شاہ حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، کربلا کا شاہ حسین۔ میں وانظروا الی موادکم من الجنہ، والا ہم دکھائیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو اختیار ہی نہیں تھا کسی چیز کا، وہ پانی کو ترستے رہے، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نہیں، پانی کو نہیں ترستے رہے، پانی تو آج بھی حضرت امام حسین کو ترس رہا ہے۔ خدا کی قسم آپ گلیوں میں آج وزٹ کرنا نا، باہر نکلنا، جی یہ تو پورا ہفتہ ہو گیا ہے، جس گلی میں جاؤ لوگ پکڑ کر کہہ رہے ہیں یار پانی پی لو یار، جی یار پانی پی لو۔ وہ حضرت امام حسین پانی کو نہیں ترسے، پانی حضرت امام حسین کو آج بھی ترس رہا ہے۔ لیکن جناب جمعہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام،
جب صبح کا وقت ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہیں، اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں۔ ہاں جی، وہ صبح کا دن 10 محرم الحرام صبح کا دن چڑھا، یزیدی فوجوں نے سامنے فوج جو ہے وہ اپنی کھڑی کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے آئے۔ اب شہادتوں کا سلسلہ، جب انہوں نے پہلا تیر چلایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جب انہوں نے یہ ساری چیزیں شروع کر دی، جنگ کا طبل بجا دیا، کہ جب حر نے دیکھا نا، اس نے عمر بن سعد سے جا کر پوچھا، اس نے کہا یار تم کیا واقعی جو ہے وہ حضرت امام حسین کو قتل کرو گے؟ کیا تم واقعی جو ہے وہ ان کو شہید کرنے میں تلے ہوئے ہو؟ تو کہنے لگے ہاں تمہیں پتہ نہیں ہے میں فلاں جگہ کا حکمرانی مجھے مل جائے گی، فلاں جگہ کی صدارت مجھے مل جائے گی، فلاں جگہ کی وزارت مجھے مل جائے گی، ہاں ہم قتل کریں گے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر یہ بات ہے، تو اپنا گھوڑا دوڑایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، اگر تم کہتے ہو کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنا ہے تو پہلا تیر میرے سینے پر مارو پھر۔ ہاں جی، پھر مجھے یہ دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے یہ دنیا کی حکمرانی نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، اور جنت کے اندر حضرت امام حسین کا قرب چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جب جنگ شروع ہو گئی، وہ کیا منظر ہوگا، وہ مجھ جیسا آدمی کیسے سنا سکتا ہے کہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں کودے، 3 دن کے پیاسے ججر جاتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ جب آپ کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت امام قاسم آپ کے بھتیجے تھے نا، حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، تو کہتے تھے کہ اے قاسم تم نہ جاؤ، اس وجہ سے کہ جب بھی مجھے بھائی کی یاد آتی ہے تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں جی، بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں، ہاں جی، بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے، بھائی بھائی کے بازو ہوتے ہیں۔ کہنے لگے بیٹا تم نہ جاؤ، کہنے لگے کیسے نہ جاؤں؟ جب یہ بھی شہادت ہوگی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے لے کر جہاں جنگ ہو رہی تھی وہاں سے لے کر ایک ایک لاش کو اٹھا کر لے کے آ رہے ہیں۔ جب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی، اون و محمد کی شہادت بھی ہو گئی، آپ ہر شہادت پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک بیٹا جوان دنیا سے چلا جائے تو وہ دکھ وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے جو اس کا باپ ہوتا ہے، یا جس کا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا جائے، اچانک اس کو موت آ جائے، یا بیمار تھا اس کو موت آ گئی، تو وہ درد وہی سمجھ سکتا ہے۔ قربان جاؤں اے حسین تیرے حوصلے پر، پتہ بھی ہے سامنے موت ہے اور شہید ہو جانا ہے، پھر بھی اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ جب حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی جوانی، اور آپ کے جو ہے وہ آپ کا نسب جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ معاملات طے پا گئے تھے۔ اب حضرت امام علی اکبر جب تیار کیا گیا تو جب جانے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے جب دیکھا تو آپ رونا شروع ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا اکبر نہ جاؤ، اس لیے کہ مدینہ شریف میں اور اس کے بعد اگر حضور کی کوئی کاپی تھا، اگر حضور جیسا کوئی دکھتا تھا تو وہ امام علی اکبر جیسے دکھتے تھے۔ کہا کہ تم میرے نانا کی تصویر ہو، تم ہمارے نانا کی تصویر ہو۔ امام علی اکبر جب مدینہ کی گلیوں میں گزرا کرتے تھے، عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتی تھیں اور دیکھتی تھی امام علی اکبر جا رہے ہیں، امام علی اکبر جا رہے ہیں۔ اتنے سونے خوبصورت تھے اور شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت امام علی اکبر۔ جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو آپ لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین پھر واپس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں ابا جان کاش اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے نا تو میں ان کے جو ہے وہ ساری یہ 22,000 کا لشکر ہمیں کیا کر سکتا ہے، ہم بھی تو مولا علی کے بیٹے ہیں، ہاں جی ہم بھی مولا علی کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر مولا علی کے مقابلے میں 1,000 میں لڑنے والا شخص آ جائے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سارے باتیں سن چکے ہیں، پہلے سناتا رہتا ہوں، فرمایا ہم بھی تو علی کے بیٹے ہیں۔ الغرض حضرت امام علی اکبر کو شہید کیا گیا۔ جب حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لاش مبارک پر جا کر آپ کو پکڑا تو آپ اتنے جوان تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھائے نہیں گئے، بلکہ آپ جب ان کو لے کر آ رہے تھے ان کے قدم مبارک زمین پر لگ رہے تھے اور زمین پر جو ہے وہ ایک لائن لگی ہوتی تھی، لائن لگی ہوئی آ رہی تھی، اور حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھا اور کہا یا اللہ میری یہ قربانی بھی قبول فرما۔ اب قربانیوں کا سلسلہ ہوتا رہا، آخر میں میرے امام
جب گھوڑے پر سوار ہوئے یا اونٹ پر ایک روایت میں آتا ہے سوار ہوئے، تو جب گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا کہ چلو میدان کی طرف، جب گھر والوں سے آخری سلام کیا ہوگا میرے امام نے تو وہ کیسا سلام کیا ہوگا، جب پتہ ہے کہ جو بھی جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا، اپنی جب گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں کہ چلو میدان کی طرف، وہ چال ہی نہیں رہا، رکا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چلتا کیوں نہیں؟ سواری سے بھی کہتے ہیں کہ چلتے کیوں نہیں؟ آپ اس کو ایڑ لگاتے ہیں، میں چلو کربلا کے میدان میں آخری سلام۔ لیکن میرے امام اگر پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کی چھوٹی بیٹی آپ نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے گھوڑے کو پکڑا ہوا ہے، کہتی ہیں کہا جو بھی گیا ہے یہاں سے واپس نہیں آیا۔ بیٹیوں کو بڑا مان ہوتا ہے اپنے باپ پر، جب بھی اللہ تعالیٰ سے بیٹے مانگو نا تو ایک بیٹی ضرور مانگا کرو۔ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتی ہیں۔ بیٹے ساری رات جو ہے وہ معاملات طے کرتے ہیں، اس کو کیسے دفن کرنا ہے، کیسے کفن دینا ہے، کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا۔ بیٹیاں ساری رات چارپائی چھوڑتی نہیں ہیں۔ تو جب گھر سے بیٹی ہم رخصت کرتے ہیں تو یہ عالم ہوتا ہے، اے حسین کیسا تمہارا جگرا ہوگا کہ چھوٹی سی بیٹی کو چھوڑ کر بھی میدان میں چلے گئے، صرف کس لیے؟ مصطفیٰ کے دین کے لیے، کہ ایک غلط بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، ایک 2 نمبر بندے، ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا۔ یہی کربلا ہے اور یہی کربلا کا درس ہے کہ 2 نمبر لوگوں کے ساتھ کٹ جاؤ، مر جاؤ، زندگی جاتی ہے تو چلی جائے، 2 نمبر لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو، 2 نمبر لوگوں کا ساتھ نہ دو۔ لیکن اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے اس بات کی۔ جب آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، نیچے اترے، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے کے ساتھ لگایا، اور آپ نے جو آخری پیغام دیا اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا کہ بہن میں علی کا بیٹا ہوں اور تو بھی علی کی بیٹی ہے، اگر میں نے اپنے نانا کی دستار کو نیچے نہیں نہ گرنے دیا، تم بھی ہماری اماں فاطمہ کی چادر کو نیچے نہ گرنے دینا۔ کہا حسین پریشان نہ ہو، کہا یہ نہ ہو میں دنیا سے چلا جاؤں اور بعد میں تم نوحہ کرتی رہو، پیٹتی رہو۔ فرمایا ایسی بات نہیں کرنا، کوئی بھی صبر سے کام لینا، اور صبر جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو بندہ صبر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکلے میدان میں، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں مجھے پہچانو، لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، جن کے بارے میں میرے آقا مولا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین مجھ سے ہے اور میں۔ لوگوں حضور کا آب دہن صحابہ اٹھاتے تھے اور اپنے چہروں پر مسل لیا کرتے تھے، میں وہ ہوں، میری زبان، حضور فرمایا کرتے تھے حسین اپنی زبان باہر نکالو، میری زبان کو حضور چوسا کرتے تھے۔ اب میرے مقام کو پہچانو میں کون ہوں۔ تم نے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، فرمایا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، اگر مجھے بھی تم نے قتل کر دیا تو فرمایا یہ حملہ مجھ پر نہیں ہوگا، یہ حملہ مصطفیٰ پر ہوگا، یہ حملہ مجھ پر نہیں ہوگا، یہ حملہ حضور پر ہوگا، مصطفیٰ پر ہوگا۔ لیکن جن کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہو، جن کے مقدروں میں لعنت لکھی ہو، جن کے مقدروں میں یہ سارا کچھ لکھا ہو، وہ کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ ان کو وہ حکمرانیاں نظر آ رہی تھی، ان کو جو ہے وہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی کہ ہم حکمرانیاں مل جائیں گی۔ ان کو کیا پتا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا حسین اب یہاں ایک بات سننے کی ہے، جملہ سننے کا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا
عمر ابن سعد کہنے لگا حسین اپنی تقریر بند کرو، اپنی تقریر کو بند کرو، تقریر تھوڑی کرو، بس جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ ہمارا جمعہ قضا ہو رہا ہے، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے۔ کہنے لگے حسین جلدی کرو، ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے، ہماری نماز نہ لیٹ کرواؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سامنے جمعہ پڑھنے والے بھی تھے، سارا کچھ کرنے والے بھی تھے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اچھا پھر تو میرے مقدر میں لعنت لکھ دی گئی ہے، تو پھر آ جاؤ کر لو مقابلہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بارش شروع ہو گئی، آپ نے تلوار پکڑی، جہاں جاتے ہیں پشتوں کے پشتے لگا دیے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ حضرت امام حسین نے جب تلوار ایسے کی نا تو ایسے لگتا تھا جیسے آسمان کی ساری بجلیاں اس تلوار کے اندر آ گئی ہوں، ایسے لگتا تھا حیدر کرار کا ہاتھ حضرت امام حسین کے ہاتھ میں آ گیا ہو، ایسے لگ رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آ گیا ہو، ایسے لگ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری نے کام کر دیا ہو، ایسے لگ رہا تھا حضرت امام حسین کے اندر ایک نئی خون کی لہر آ گئی ہو۔ آپ جہاں جاتے ہیں پشتوں کے پشتے لگا دیے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، جہاں جاتے ہیں تلوار سے قتل ہی قتل کیے جا رہے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ یزیدی فوج میں کوہرام مچ گیا، ہاں جی، ابن زیاد ابن جو ہے وہ جو خولی پریشان ہو گیا، سارے پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ تلوار کو رکنا چاہیے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، اگر تلوار کو نہ روکا گیا تو یہ تو سب کو کاٹ کر رکھ دے گی۔ وہ تلوار جو نہ تیروں سے رکی، نہ تلواروں سے رکی، نہ بھالے سے رکی، نہ کسی چیز سے نہیں رکی، اچانک وہ تلوار چلتی چلتی ایک بار رک گئی۔ کس وجہ سے رکی؟ تیروں کی وجہ سے؟ تلواروں کی وجہ سے؟ کس وجہ سے رکی؟ اس لیے کہ مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ۔ جو کسی چیز پر تلوار نہیں رکی، میرے امام نماز کا وقت آیا، میرے امام نے آج اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی کہا فرشتے تم کہتے تھے نا آ جاؤ ذرا دیکھو میرے حسین کو بھی، ہاں جی آج میرے حسین کو بھی دیکھو۔ فرشتوں دیکھ رہے ہیں سارے، فرمایا فرشتے تمہاری تو کوئی بہنیں نہیں ہیں، کوئی مائیں نہیں ہیں، تم تو نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، میرے حسین کی دیکھو بیٹی بھی سامنے کھڑی ہوئی، میرے حسین کی بیوی بھی سامنے کھڑی ہوئی، میرے حسین کی جو ہے وہ بہن بھی سامنے کھڑی ہوئی ہے، میرا حسین 3 دنوں کا پیاسا ہے۔ فرشتوں ساری زندگی بھی سجدے کر لو، میرے حسین جیسا سجدہ بھی تو کر کے دکھاؤ۔ آپ جب زمین سے نیچے تشریف لائے، آپ نے خون کے ساتھ، لوگ تو پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں نا، میرے امام نے خون کے ساتھ وضو کیا۔ 13 کے تلوار، 33 گھاؤ جو ہے وہ نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اور 133 تیر لگے ہوتے میرے امام کو۔ جب آپ نے نیچے سجدے میں سر رکھا اور کہا اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی، یا اللہ حسین سارا کچھ لٹا کر، حسین نے علی اصغر بھی لٹا دیا، حسین نے علی اکبر بھی لٹا دیا، آنا محمد بھی لٹا دیے، یا اللہ حسین سارا کچھ لٹا کر یا اللہ کہہ رہا ہے اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی، یا اللہ سارا کچھ حسین لٹا کے، یا اللہ حسین تجھ پہ راضی ہو گیا ہے، میرے مولا تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی جرت پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ارے سجدے تو اوروں نے بھی کیے، اس کا جدا انداز ہے، اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس سجدے پر خدا کو بھی ناز ہے، اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس سجدے پر خدا کو بھی ناز ہے۔ خولی نے شمر آگے بڑھا، اس نے کہا یہی موقع ہے، امام کو سر سجدے سے نہ اٹھانے دو، یہی موقع ہے، اگر یہیں پہ اس کو بوجھ لو گے تو جو ہے وہ ہم فتح کر لیں گے، وگرنہ نہیں کر سکیں گے۔ خولی آگے بڑھا، شمر نے وہ گردن جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، مجھے امام سے بتائیں آپ حجر اسود کو چومتے ہیں جو جاتے ہیں؟ چومتے ہیں نا؟ کیوں چومتے ہیں؟ میرے آقا مولا نے اس کو چوما تھا۔ لڑتے ہیں لوگ، مرتے ہیں، کسی طرح حجر اسود کا بوسہ لے لیں۔ حضرت عمر کا دور آیا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو کہا، فرمایا اے پتھر میں تمہیں کبھی نہ چومتا، اے پتھر میں تمہیں کبھی بھی
نہ چومتا میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ نے تمہیں چوما ہے۔ جس کو ایک بار پتھر کو چوما قیامت تک لوگ اس کو چومتے رہیں گے، اور جس حسین کو بار بار میرے آقا مولا نے چوما، ایک پتھر کو چوما قیامت تک لوگ اس کو چومتے رہیں گے، میرے حسین کو تو حضور نے بار بار چوما۔ بس یہی وہ موقع تھا، شمر آگے بڑھا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین نے اپنا سارا کچھ لٹا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ جمعۃ المبارک میں سناؤں گا کہ پھر یزید کا انجام کیا ہوا۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسین کو جب سر کاٹ لیا اور آپ کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب بھائی کی لاش کو دیکھا تو پھر مدینہ المنورہ کے منہ طرف کر کے وہ جو جملے کہے وہ مجھ سے نہیں بیان ہو سکتے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں دل خون کے آنسو روتا ہے، جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ سمجھ آ سکی، میری اور آپ کی کیا آ سکتی ہے۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کی پتہ ہوئے، ہاں جی، اور لعنت اس وقت بھی ان لوگوں کے حق میں تھی، لعنت آج بھی ان کے حق میں ہے۔ کل بھی انہوں نے بے وفائی کی تھی، آج بھی بے وفائی کی ہے۔ آج بھی کوئی دین ایسا نہیں ہے جو پیٹنے۔ حضرت امام زین العابدین 40 سال بعد میں زندہ رہے، امام زین العابدین 40 سال زندہ رہے، لیکن 40 سال میں ایک بار بھی مسکرائے نہیں آپ، ایک بار بھی نہیں مسکرائے۔ جب بھی آپ کے سامنے پانی آتا تھا نا تو آپ رو پڑتے تھے، اور ٹھنڈا پانی جب بھی آپ نے دیکھا، آپ کی پوری زندگی پھر آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو پھر میں بتاؤں گا نا، یہ تو کیا واقعہ ہوا۔ ہاں جی، ایک نام رہا تو وہ صرف امام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ میں بہت سارے اور بھی جملے تھے لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے، یہ بیان نہیں ہو سکتا، اتنا دردناک۔ لیکن آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ خدا را دین کا پیغام یہی ہے، کربلا کا پیغام یہی ہے، اپنا حق کسی 2 نمبر بندے کو نہ دو، کسی 2 نمبر کے بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ، اپنا ووٹ کسی کو نہ دو۔ اگر کل قیامت والے دن پوچھ لیا مصطفیٰ نے، یزید مرا نہیں ہے، یزید آج بھی زندہ ہے۔ اگر حضرت امام حسین کے ماننے والے زندہ ہیں تو یزید بھی آج زندہ ہے۔ یزید کے حمایتی بھی کافی ہیں، وہ صرف نظر نہیں آتے بلکہ اپنے کردار سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم یزیدی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امام حسین کی شہادت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے جو دل زنگ آلودہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالی حضرت امام حسین کے ذکر کے صدقے سے ہمارے دلوں کے زنگ اتار کے اپنی معرفت کا رنگ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔